جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں اینٹی بایوٹکس ادویات کا آپ اکثر سنتے ہیں، اور ان کا جو غیر ضروری استعمال ہے اس کے بارے میں ہم چند امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں، اینٹی بایوٹکس وہ ادویات ہیں جو کہ عام ہر قسم کی انفیکشنز میں پاکستان میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا اوریجن کہاں سے ہوا، یہ ایجاد کب ہوئی؟ تو ایک اسکاٹش سائنٹسٹ تھے الیگزینڈر فلیمنگ، 1928 میں انہوں نے اینٹی بایوٹکس کو ایجاد کیا، اور یہ ایک ریولوشنری ریسرچ تھی جو انسانیت کی خدمت میں جس نے بعد میں بہت بڑا رول پلے کیا۔ لیکن جہاں ہر کام کی خیر ہے اس میں کچھ نقائص بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال الٹا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھیں کہ پاکستان میں اینٹی بایوٹکس کا غیر ضروری استعمال کیوں ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ 2 سے 3 فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے پرسکرائبرز ہیں، جو اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرتے ہیں، چاہے وہ کوالیفائڈ ہے چاہے وہ نان کوالیفائڈ ہے، لیکن مکمل اینٹی بایوٹکس سے آگاہی نہ ہونا، اس کے رولز کا نہ پتہ ہونا ایک نارمل پریکٹس بن گئی ہے کہ ہم نے ہر انفیکشن میں، چھوٹی موٹی انفیکشن یا چاہے کوئی بڑی انفیکشن ہے، ہم نے اینٹی بایوٹکس ضرور دے دی ہے۔ دوسرا ہے کہ میل پریکٹس بہت زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں مختلف فیکٹرز ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ فریکوینٹ پرسکرائب کرتے ہیں، اور میڈیکل سٹورز کے اوپر بھی وداؤٹ پرسکرپشنز اینٹی بایوٹکس کا دینا جو ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ میڈیکل سٹورز پہ لوگ آتے ہیں ایک چھوٹی موٹی انفیکشن کو لے کے، اور میڈیکل سٹور سے ان کو بآسانی یہ اینٹی بایوٹکس دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ لوگوں کو اینٹی بایوٹکس کے بارے میں، ان کے استعمال کے بارے میں بالکل بھی آگاہی نہ ہونا ہے کہ کہاں ان کو استعمال کرنی چاہیے، کہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ ہم جس ایٹماسفیئر میں سانس لیتے ہیں یہاں پہ عام ہے۔ سیزن چینج ہوا، آپ کو چھوٹا موٹا یہ مسئلہ ہوا، اور فوراً سے یہ جو اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو آپ کے ذہن میں پہلے یہ آتا ہے کہ میں کسی سٹور سے یا کسی محلے میں کسی ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا ہوں تو وہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کر دے گا آپ کو۔ جتنی بھی چھوٹی موٹی انفیکشنز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ زیادہ تر 70% وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جن میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذرا میری غور کیجئے گا۔ یہ انفیکشنز جو ہیں، یہ چھوٹی موٹی جو انفیکشنز ہیں، یہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل آپ کا مدافعاتی نظام آپ کو دیا ہے، وہ اس کو ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہے۔ ان چھوٹی موٹی انفیکشنز کا جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ تقریباً 6 سے 7 دن تک ہوتا ہے، اور اس کے دوران آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ امیون سسٹم بوسٹرز لیں، کچھ ایسی نیچرل ریمیڈیز ہیں جن کا استعمال کریں تاکہ آپ کے مدافعاتی نظام کو تحریک ملے اور یہ انفیکشن ایزیلی ریکور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ وائٹامن ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے دوران۔ اگر ہم ایک ایک چیز کو، سمٹمز کو، علامات کو الگ سے ایلیبوریٹ کریں تو اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ کاوے کے ساتھ کلونجی کا استعمال کر سکتے ہیں، نیچرل ہنی، شہد وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں، وائٹامن سی لے سکتے ہیں جو کہ لیمن میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو زکام ہے، اور ایون یہ پریکٹس باہر یورپین اور جو باہر کے کنٹریز ہیں، امریکن کنٹریز ہیں، ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، ان میں یہ پریکٹس بہت زیادہ ہے کہ وہ تو زکام کا علاج ایک نیچرل ریمیڈی سے کرتے ہیں۔ ایون ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ وائٹامن سی لیں، آپ کعوے کے اندر ہر 1 گھنٹے 2 کے بعد کعوہ بنائیں، اس میں لیمن ڈالیں، اس کو پئیں، 3-4 دفعہ آپ رپیٹ کریں گے، آپ کو کافی زیادہ فلو میں اور زکام میں ریلیف ملے گا۔ تو یہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ اس میں چیز ہے کہ دیکھیں چھوٹی موٹی جو انفیکشنز ہیں وہاں پہ آپ اینٹی بایوٹکس سے اوائڈ کریں اور صرف امیون بوسٹرز لیں۔ اب اینٹی بایوٹکس کا استعمال کہاں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے؟ بیکٹیریل انفیکشنز میں۔ بیکٹیریل انفیکشنز وہ ٹپیکل جراثیم ہیں جن کو لے کے یہ اینٹی بایوٹکس کو ایجاد کیا گیا، اور ان کے خلاف یہ افیکٹو ہیں۔ ہمارے پاس مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس پاکستان میں یوز ہوتی ہیں، میکرولیڈز ہیں، کوئنولونز ہیں، براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہیں، اور ایک جو کوالیفائڈ پریکٹیشنر ہے جو کہ یہ معلومات رکھتا ہے کہ آپ کی انفیکشن کا لیول کیا ہے
اور وہ کس قسم کی انفیکشن ہے اور اس کے خلاف کون سی اینٹی بائیوٹک کا استعمال بہتر رہے گا، یہ چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس قسم کی کوئی جو انفیکشن ہے آپ کو، جو پرولونگ انفیکشن ہے جس کے سمٹم زیادہ سیویئر ہیں، تو آپ ایک کوالیفائڈ پریکٹیشنر سے رابطہ کریں، اس سے اسیس کروائیں، اسکریننگ کروائیں اپنی، اور وہ آپ کے لیے سلیکٹ کرے کہ آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ خود سے اینٹی بائیوٹک کا استعمال ایک ایسی مثال ہے کہ آپ ایک جنگ سے پہلے اپنے تمام ہتھیار استعمال کر دیں، کیونکہ جو بیجا استعمال ہے اینٹی بائیوٹکس کا، اس سے آپ کے جسم میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب آپ کو کسی بڑی انفیکشن سے پالا پڑتا ہے تو وہی اینٹی بائیوٹکس جہاں پہ ان کی اشد ضرورت ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ٹیک ہوم میسیج اس ویڈیو کے ذریعے یہی ہے کہ چھوٹی موٹی وائرل انفیکشنز میں نیچرل ریمیڈیز کا استعمال کریں جن کا میں نے ذکر کیا، اور غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال قطعاً نہ کریں۔ اور آخر میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہماری آ رہی ہے وہ انتہائی مفید ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کی فیملی ہسٹری ہے، بہن بھائیوں میں یا ماں باپ میں سے کسی کو دل کا مسئلہ ہے، اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے بہت مفید معلومات ہوں گی، چند ایک ٹیسٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے دل کی صحت کو بآسانی اسیس کر سکتے ہیں کہ فار دا نیکسٹ 4-5 ایئرز کیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہونے کا۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔